السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور تم لوگوں کے لیے چوپائے جانوروں میں بھی نشانی عبرت موجود ہے۔ ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 66 یعنی 66 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اور الحمدللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بفضل اللہ بتوفیق اللہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے، اس میں ایک لفظ ہے فرث۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فرث، یہ جو فرث جو ہے پیٹ کے اندر کھانا کھانے کے بعد اور کھانا کے پورے ڈائلوٹ اور ڈائجسٹ اور پچ جانے کے بعد جو باقی ہوتا ہے، جب تک وہ پیٹ میں ہے جانور کے، اس کو فرث کہا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ پیچھے کے رستے سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں گوبر کہتے ہیں، اور وہی چیز عربی میں روس کہلاتا ہے، فرث اور روس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اور چوپائے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، کھانے کا جو فضلہ ہوتا ہے جس کو فرث کہتے ہیں، جو گوبر کی شکل میں باہر نکلتا ہے، وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور خون بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دودھ پلاتا ہے جو پینے والے کے لیے انتہائی خوشگوار ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کی ایک جھلک دکھلائی ہے، ایک مثال جو بالکل چھوٹی اور معمولی مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیش فرمایا ہے یہاں پر، اور یہ بتلایا ہے کہ دودھ کیسے حیرت انگیز طریقے سے جانوروں کے پیٹ میں بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی سب سے پہلی نشانی یہاں پر اس پروسیجر میں یہ ہے کہ کوئی بھی میل یا فیمیل، نر یا مادہ، کوئی بھی ہو، نر ہو یا مادہ ہو، جب وہ غذا کھاتے ہیں تو ایک ہی غذا کھاتے ہیں نا، بیل ہو یا گائے ہو ایک ہی غذا کھاتے ہیں، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو ایک ہی غذا کھاتے ہیں۔ اس غذا سے جو سب سے پہلی چیز بنتی ہے وہ انسان کو یا کسی بھی جاندار کو زندہ رکھنے والی خون، پہلے اس غذا سے کیا بنتا ہے؟ خون بنتا ہے، اور پھر جو باقی بچ جاتا ہے وہ فضلہ کی شکل میں پیچھے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ دونوں میں کامن ہے، لیکن فیمیل میں یعنی مادہ میں ایک اور چیز ہوتا ہے، جو کھانا وہ کھاتی ہے، اس کھانے سے ایک تو خون بنتا ہے، اور دوسرا ایک اور چیز بنتا ہے جس کو ہم لوگ دودھ کہتے ہیں، اور وہ صرف فیمیل میں بنتا ہے، میل میں نہیں بنتا ہے، نر میں نہیں بنتا ہے، صرف مادہ میں بنتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ کی جو دوسری حیرت انگیز بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اسی پیٹ کے اندر دو حرام چیز ہوتے ہیں، ایک خون بھی ہوتا ہے اور دوسرا گوبر بھی اسی پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اب گائے کو ہی مثال کے طور پر لے لیجئے، یا پھر بکری کو مثال کے طور پر لے لیجئے، یا اونٹنی کو مثال کے طور پر لے لیجئے، اس کے پیٹ میں دو چیز ہوتا ہے، ایک گوبر اور دوسرا خون۔ ان دونوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ نکالتا ہے، گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے، دونوں کے درمیان سے، یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے، اور دونوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز انسانوں کے لیے نکالتا ہے جو بالکل حلال ہوتا ہے، دو حرام چیزوں کے درمیان سے بالکل سفید اور شفاف ہوتا ہے، بالکل خالص ہوتا ہے، اور پینے میں انتہائی خوشگوار اور ٹیسٹی ہوتا ہے۔ اور یہ صرف پینے کی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے
جس کو پینے کے بعد بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، غذا کا کام بھی دیتا ہے۔ جو جاندار ہوتے ہیں، دودھ پلانے والے جاندار، دودھ پلانے والے جو جاندار ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی ابتدائی تربیت جو ہوتی ہے وہ اسی دودھ پر ہوتی ہے، اور مویشی جانوروں کے پیٹ میں اس قدر دودھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پلا بھی دیتی ہے، اس کے بعد بھی اس کے مالکوں کے پاس بہت سارا دودھ بچتا ہے جس کو وہ بیچ کر کے اپنی زندگی کے ضرورت کو پورا بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ابھی یہاں پر اتنے ہی پہ ختم نہیں ہوتی ہماری سمجھ کے مطابق، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہماری سمجھ سے بہت آگے ہے، لیکن یہ اتنے ہی پر ختم نہیں ہوتی۔ جتنے بھی فیمیل مادہ جاندار ہوتے ہیں جو دودھ پلانے والے ہوتے ہیں، جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو دودھ پلانے والا جو اعضا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، جس کو عرف عام میں پستان کہا جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت اس میں دودھ نہیں بنتا ہے۔ دودھ کب بنتا ہے؟ جب فیمیل مادہ حمل قرار پاتا ہے، تب جب حمل قرار پاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر بچہ بنتا ہے، تو بچہ کے پیدا ہونے تک وہ جو خون بنتا ہے اس کی غذا سے، وہی خون اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کی شکل میں بناتا ہے، اور دودھ کی شکل میں بنا کر کے جو نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا سامان اسی وقت مہیا کر دیتا ہے، اور پھر جو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی پیدا ہی ہوا ہے، اس کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس کو بھوک لگتی ہے اللہ اسی وقت اس کو سمجھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ تمہاری یہ غذا ہے، یہاں سے دودھ پیو۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، ماؤں کو بھی یہ تجربہ ہوگا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے اور اس کو ذرا سا ادھر کیا آتا ہے، فوراً وہ اپنی غذا کو پکڑتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسے پروسیجر کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپائے جانوروں میں بھی تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چوپائے جانوروں کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، اس کے درمیان سے تمہیں پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ دیتا ہے جو پینے والوں کے لیے بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اپنی نعمتوں کو گنوا کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس دودھ پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا، ایک لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا، ذرا اللہ کی نعمت کا احساس ہوا تو الحمدللہ کہہ دیا۔ صرف یہ اللہ کی شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک رواں رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند بن جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا